السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیارے یار اس ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں رابی یونیورسٹی جاتی ہے اور ملتی ہے شامیر سے اور اس کو کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں ایسے شخص سے شادی کر لیتی جس سے میں بہت نفرت کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور دیباج کی بہن کہتی ہے کہ ایک تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، اب اس پہ زبردستی تو نہیں کی جا سکتی، اور اس کی دادی کہتی ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور پھر دیباج شامیر کی ماں سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ واقعی نہیں چاہتی کہ شامیر اور رابی کی شادی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں۔ اور پھر دیباج شامیر کو آفس بلاتا ہے اور شامیر بڑے غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں بلایا ہے اب آپ نے مجھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ رابی تمہاری ہے اور وہ تم مجھ سے شادی کر لو اور بیسٹ آف لک، اور بڑا مسکراتا ہے اس کو دیکھ کر۔ اور اس سے پہلے دیار یار کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ جب رات کو جب شامیر دیکھتا ہے کہ ماں سو گئی ہے تو پھر وہ کال کرتا ہے رابی کو اور اسے کہتا ہے کہ ماں نے مجھ سے بات نہیں کرنے دی تھی اور ہمارے گھر میں بڑی کنفیوژن بنی ہوئی ہے، تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی کی شادی جس سے ہو رہی ہے وہ لڑکی تم ہو۔ تو رابی کہتی ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے آنٹی، ٹھیک سمجھ رہی ہیں۔ تو وہ اس کو بڑا دھچکا لگتا ہے اور وہ بڑا حیران ہوتا ہے، کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں یہی سچ ہے، تمہارے بھائی دیباج نے میرے لیے رشتہ بھیجا ہے اور کل بھی جان آ رہی ہیں رشتہ پکا کرنے کے لیے۔ اور شامیر کے لیے یہ سب چیزیں بالکل ناقابل برداشت ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بھائی جو کہ اس کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، وہ اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ میں پسند کرتا ہوں جس لڑکی کو، وہ اس کا رشتہ کیسے بھجوا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ سب چیزیں اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں پوچھتا ہوں بھائی سے، میں ابھی اور میں دادی سے بھی کہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ لوگ کل نہیں آئیں گے۔ تو رابی کہتی ہے کہ نہیں، یہ بھی تمہارا خیال ہے، اب وہ لوگ نہیں رکیں گے اور اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کرنا ہوگا وہ میں خود کروں گی، اور فون بند کر دیتی ہے۔ اور پھر شامیر ساری رات وہاں باہر بیٹھا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، اور صبح کے قریب اذان کے وقت ماں کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ بیٹا بستر پر موجود نہیں ہے، اور جب وہ باہر آتی ہے تو اس کو وہاں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور اس کو غصہ بھی آتا ہے، کہتی کہ اچھا تم ساری رات اس لڑکی سے باتیں کرتے رہے ہو، تمہیں میرا کچھ بھی خیال نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، میری کسی بات کا تم پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اور جب وہ چہرہ اٹھاتا ہے اور ماں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی آنکھیں لال ہو رہی ہیں اور وہ ساری رات روتا رہا ہے، اور پھر وہ ماں کے گلے لگ کر رونا شروع ہو جاتا ہے اور بچوں کی طرح بلک بلک کر روتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، بھائی تو سب جانتے تھے۔ تو پھر ساری بات ماں کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا اور حقیقت تم پہ کھل گئی، اور اس میں سارا قصور دیباج کا نہیں ہے، رابی بھی تمہیں چیٹ کر رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، رابی اس کو پسند نہیں کرتی، اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ تو اس سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اور تو ماں کہتی ہے کہ چلو چھوڑو، نماز کا وقت ہے، آؤ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ ہمیں سکون دے گا۔ اور پھر صبح دادی بڑی بے چین ہیں اور ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھی ہیں، دیباج بڑا خوش وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں جی آپ کو رات نیند آئی کہ آپ بے چینی میں کہیں جاگتی تو نہیں رہیں؟ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تو انتظار کر رہی ہوں سیما کا، وہ آئے تو ہم لوگ جائیں گے رابی کی طرف، اور وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے اور اچھے موڈ میں ان کو نظر آتا ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ آج مجھے تمہارے ماں باپ بڑے یاد آ رہے ہیں، اگر وہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے اس موقع پر۔ تو ہنس کر کہتا ہے دیباج کہ ہو سکتا ہے ماں باپ ہوتے تو وہ کسی اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کرتے، تو آپ کی رابی کا کیا ہوتا، آپ کی رباب کا کیا ہوتا؟ تو دادی کہتی ہے کہ میری نہیں، وہ تمہاری رباب ہے، اور ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ اور پھر وہ آفس چلا جاتا ہے اور دادی جو ہے وہ سیما کا انتظار کر رہی ہیں، ان کو بار بار کال کر رہی ہیں کہ جلدی سے آؤ، راستے سے ہمیں مٹھائی بھی لینی ہے اور ہمیں لڑکی والوں کی طرف جانا ہے۔ اور پھر
رابی جو ہے وہ گھر سے تیار ہو کر نکلتی ہے. اس سے پہلے اس کی بھابھی اس کو اس کی خوب کلاس لیتی ہیں کہ تم اس وقت کہاں جا رہی ہو. تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، آپ کو نہیں بتا سکتی، آ کر بتاؤں گی. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، میں ابھی تمہارے بھائی کو کال کر کے بتاتی ہوں کہ تم یقیناً اس لڑکے کے ساتھ پھر کہیں جا رہی ہو. وہ کہتی ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا اس لڑکے کے ساتھ جانے کا، اور آپ بتا دیں جس کو آپ نے بتانا ہے، اور گھر سے نکل جاتی ہے. اور پھر وہ جب بھابھی فوراً ہی بھائی کو اپنے شوہر کو اطلاع کر دیتی ہے کہ اس طرح سے رابی جو ہے وہ گھر سے چلی گئی ہے اور فون اپنا ساتھ لے کر گئی ہے اور میری بات نہیں سن رہی ہے. تو بھائی اس کو کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. تو وہ کہتی ہے میں ذرا بھائی مارکیٹ آئی ہوں، ضروری کام ہے، اور میں ابھی بس تھوڑی دیر میں گھر واپس جا رہی ہوں. اور پھر وہ دیباج کے آفس آ جاتی ہے. دیباج میٹنگ میں ہے، لیکن وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر دروازہ کھول کر اس کا آفس میں آ جاتی ہے، اور دیباج اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور سب سے ایکسکیوز کرتا ہے. اور پھر وہ سب جب روم سے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کو بڑا خوش ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے، ویلکم کرتا ہے کہ میں تو خواب تو نہیں دیکھ رہا کہ آپ میرے آفس میں آئی ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں اسی خواب سے جگانے آئی ہوں اور یہی پوچھنے آئی ہوں کہ میری جان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو، اور اگر تمہیں اپنی گھر والوں کی عزت پیاری ہے تو تم آج رات نہیں آؤ گے میرے گھر، ورنہ میں کچھ بھی کر جاؤں گی. اور اس وقت تو میں نے آفس والوں کے سامنے شور نہیں مچایا، تمہاری عزت کا خیال رکھا ہے، لیکن گھر میں میں یہ لحاظ نہیں کروں گی. تو اس لیے بی جان تمہاری بزرگ ہیں اور تمہیں ان کی عزت کا تو خیال ہوگا، تو اس لیے تم گھر پر مت آنا. اور چلی جاتی ہے وہاں سے. اب دیباج کے غصے کی انتہا تو نہیں ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے، لیکن پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد کچھ فیصلہ کر لیتا ہے اور پھر وہ گھر پر فون کرتا ہے، بہن کو فون کرتا ہے. اور سیما جو ہے وہ اسی وقت پہنچتی ہے اور دادوں کے ساتھ نکلنے والی ہیں تو اس کو فون آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں رباب سے شادی نہیں کر رہا اور تم لوگ وہاں نہیں جاؤ گے. بہن کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، اب جب سب کچھ ہو گیا ہے، ہاں ہو گئی ہے، اور اب ہم لوگ ڈیٹ کے لیے جا رہے ہیں تو تم یہ بات کر رہے ہو. کہتا بس تم دادوں کو سمجھا دو اور میں یہ شادی نہیں کر رہا، اور بس ختم کرو یہ بات. اور وہ کہتی ہے کتنی بری بات ہے، وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں ہمارا، ہمیں وہاں جانا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے ان کو بھی کال کر کے منع کر دیا ہے. اور دادو یہ سب سن رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ اس سے فون چھین لیتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے دیباج. تو وہ کہتا ہے کہ بس دادو میں آپ کو گھر آ کے ساری بات تفصیل سے بتاؤں گا، ویسے ابھی میں بتا رہا ہوں کہ آپ آج نہیں جائیں گے وہاں، مجھے وہاں شادی نہیں کرنی ہے. اور پھر سیما اور دادی جو ہیں وہ دونوں پریشان ہیں اور دونوں ہی یہ بات سوچتی ہیں کہ اس لڑکے کی کچھ سمجھ نہیں آتی، کیا دماغ خراب ہے اس کا. کبھی کہتا ہے وہ لڑکی پسند ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں وہاں شادی نہیں کر رہا، اور ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی اس کی. اور اس طرح سے سبھی کنفیوژن کا شکار ہو گئے ہیں. اور ادھر اب دیکھنا یہ ہے کہ دیباج نے کچھ تو سوچا ہے، کچھ منصوبہ بنایا ہے، کیونکہ وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے ریجیکٹ کر کے اور میری جگہ شامیر کو اتنی اہمیت دے رہی ہے یہ لڑکی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اس نے شادی سے انکار کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انتقام کی کوئی نئی صورت اس نے سوچی ہے اور کچھ ایسا کرنا چاہتا ہے کہ جس کا اثر سیدھا دونوں کی زندگی پر آئے گا. تو وہ کیا